سب کچھ ہوتے ہوئے ہوپلیس ہے، امید نہیں ہے، امید کھو بیٹھا ہے. تو امید نہ رہے تو ڈاکٹر جو کیفیت ہے نا وہ دراصل یعنی آپ کا اپنے برین پر کنٹرول لوز ہونا ہے، کنٹرول نہیں ہے. بہت بڑی اسٹرگل نہیں ہے ہماری زندگی میں کمپیریزن؟ ہم کیا کھاتے ہیں، کیا پہنتے ہیں، کہاں رہتے ہیں، کس طرح اپنے آپ کو کیری کرتے ہیں، بچے کہاں پڑھتے ہیں، مطلب اتنی چیزیں ہیں جس میں اتنا کمپیریزن ہے. تو کمپیریزن انسان کو جیلسی تک لے جاتا ہے، کمپیریزن انسان کو سٹریس میں مبتلا کر سکتا ہے، کمپیریزن کی وجہ سے کبھی انسان کے اندر سکون نہیں اترتا. میں 5 منٹ میں ملے نا تو سوچ کے دیکھیے گا میری وارڈروب میں جو کچھ ہے، یا میری سیف میں جو کچھ ہے، یا میرے پاس جو ڈگریاں ہیں، ان میں سے کون سی چیز ہے جو میرے ساتھ قبر میں جائے گی اگر آج رات میری قبر میں آ گئی؟ ریلی کبھی سوچ کے دیکھیں تو بندے کا دل چاہتا ہے کہ ہلکا کر ایک دے دفعہ سب پھر کچھ. جب یہ ٹاپک آپ سلیکٹ کر رہی تھیں، اور آج کا ٹاپک تھی کہ فرام دا ڈارکنیس آف ڈپریشن ٹو دا لائٹ آف ہوپ، اتنے چیلنجز ہر دفعہ. اب ہم ڈی ٹاکس تو کرتے ہیں سیشن میں بیٹھ کے، لیکن ابھی دنیا تھوڑی ایسی ہو گئی کہ ہر دفعہ کوئی نیا چیلنج آ جاتا ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ شاید یہ والا کام پہلے نہیں ہوا، آپ ابھی ایک چیز سے کم آؤٹ ہو کے بیٹھتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ ایک اور چیزیں بھی اچھا، اذکار، نمازیں، تہجد، سب کچھ پورا کرنے کی کوشش بھی ہے. کیا انسان ایک کانٹینیوس آزمائش میں ہی رہتا ہے؟ یہ چیلنجز پارٹ اینڈ پارسل آف لائف ہے؟ کس طرح سے ان کو دیکھنا چاہیے؟ جزاک اللہ خیر فائزہ. ایسا ہے کہ جیسے دیکھیے لگتا تو ایسا ہے کہ ہمارے دور میں چیلنجز زیادہ ہیں، لیکن ایکچولی انسان جب سے زمین پر آیا، ایون جب آسمانوں پر بھی تھا، یعنی آدم علیہ السلام اور ابلیس کے درمیان جو آپس میں یعنی ابلیس نے بہکانے کی کوشش کی، اور آدم علیہ السلام اتنے بڑے چیلنج سے، اتنے بڑے ٹراما سے گزرے کہ ان کے جنت کے لباس جب اترے. آپ امیجن کر کے دیکھیے کہ کسی کی اتنی اعلیٰ لائف ہے کہ دنیا میں کوئی ایسی لائف کا تصور نہیں کر سکتا، نہ کسی آنکھ نے دیکھا جس کو، نہ کسی کان نے سنا. تو اتنی خوبصورت لائف میں ایسی غلطی ہو جائے جس پر اس کا لباس ہی اتر جائے، یعنی سارے جہان کے سامنے انسان بے لباس ہو جائے. تو آدم علیہ السلام کے لیے وہ کتنا بڑا ٹراما تھا. ٹراماز انسان کے زندگی میں رہتے ہیں، چیلنجز انسان کو درپیش رہتے ہیں. کیا یعقوب علیہ السلام کی زندگی میں کم ٹراما تھا، کم بڑا چیلنج تھا کہ اتنا محبت کرنے والا انسان اپنے بیٹے سے محروم ہو جائے جو اللہ کا نبی ہے، جس نے خیری بانٹی، اپنی اولاد کے ہاتھوں بھائیوں میں ایسی دشمنی ہو جائے، اپنے بچوں کے درمیان ایسی عداوت، ایسی جو جیلسی ہے اس کو ایک نبی بھی ریزولو نہ کر سکے. تو چیلنج تو ان کے لیے بھی تھا، چیلنج تو ہر دور کے انسانوں کے لیے رہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ آج کے دور کے لیے، آج کے انسانوں کے لیے چیلنجز بڑے نہیں ہیں. آج کا انسان جس طرح کا اس کا لائف سٹائل ہو گیا، وہ لائف سٹائل ایک چیلنج بن گیا. آج ڈیجیٹل دور میں رہنے والے لوگوں کے چیلنجز اس اعتبار سے مختلف ہیں کہ ان کا فوکس چینج ہو گیا، فوکس آف اٹینشن. اور اگر آپ دیکھیں تو ٹائم کا جو یوزج ہے نا وہ بڑا ڈیفرنٹ ہو گیا. ٹائم کا وہ احساس نہیں ہے، اور ٹائم کے اس احساس سے نکالنے والی چیزیں بہت زیادہ ہیں. مثال کے طور پر آپ دیکھیے سوشل میڈیمز پر آپ یعنی اسکرول کرتے ہیں، آپ ایک ریل چیک کرتے ہیں، ایک کے بعد دوسری، تیسری، چوتھی، آپ کو پتہ ہی نہیں لگتا گھنٹہ کہاں گیا، 2 گھنٹے کہاں گئے، 3 گھنٹے کہاں گئے. نیٹ فلکس پہ آپ بزی ہوتے ہیں، ایک ایپیسوڈ 40 منٹ کی ہے، 10 ایپیسوڈز. آپ امیجن کریں کہ ایک یعنی آپ کے ٹائم کو نا کھانے والی چیزیں بہت ہیں. آج کے انسان کے پاس وہ وقت نہیں بچا، اسے سوچنے کا وقت نہیں، ریفلیکشن کا ٹائم نہیں ہے، غور و فکر کرنے کے قابل نہیں رہ گیا انسان، ڈیسیژن کرنے کے قابل نہیں رہ گیا انسان کے لیے. یعنی وہ جو اس کی اصل ہے نا، اس کا اصل پوٹینشل ہے، اس کا اصل پوٹینشل اس پہ حملہ ہوا ہے. ورنہ انسان تو ہر دور میں چیلنجز کو فیس کرتا رہا ہے. اس کے لیے بہت بڑی بڑی مشکلات بھی تھیں، لیکن ان مشکلات کو اس نے کیسے عبور کیا، میں سوچتی ہوں چلیے
یعنی آج کے دور میں بھی جنگیں ہوتی ہیں اور ہم ان سارے حالات کو دیکھتے ہیں، لیکن سوچیں جب جنگیں ہوا کرتی تھیں لوگ کس طرح سے، کس بے دردی کے ساتھ اپنے دشمنوں کو قتل کیا کرتے تھے. ایک طرف کے لوگ بھی دوسری طرف کے قیدی آئے، قیدی کتنا کتنا عرصہ کس طرح کی صورتحال میں رہتے تھے. اور پھر آپ دیکھیں کہ ان کے لیے یعنی غلام ہونے کی صورت میں زندگی گزارنا، یا پھر اسی طرح یعنی جہاں مائٹ از رائٹ ہو، اور پھر وہ اتنے بڑے پیمانے پہ انسانوں کے حقوق غصب کیے جائیں، جہاں اتنے بڑے پیمانے پہ غلامی ہو. وہ چیلنجز بہت بڑے تھے کہ اچانک کوئی آزاد انسان غلام ہو جائے. آج ہم ان چیلنجز سے نہیں گزرتے، آج ہمارے لیے مشکلات اور طرح کی ہیں. تو اصل مشکل جو ہے نا ہمارا، ایک ڈیجیٹل دور میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو ان اس ڈیجیٹل دور کی جو یعنی اس کی جو تباہ کاریاں، اس سے خود کو بچانا ہے. اپنے وقت کو سیو کرنا، فوکس اپنا کلیئر رکھنا. اور پھر آپ دیکھیں، مجھے یہ فیل ہوتا ہے مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. انسان کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ اس چیز کو چھوڑ دے جو اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں رکھتی. تو ہم تو اسی چیز کو اڈاپٹ کرتے ہیں جو ہمارے لیے کوئی فائدہ نہیں رکھتی. مثال کے طور پر میمز ہیں، آپ جو ریلز دیکھتے ہیں، آپ جو یعنی آپ کی جو یعنی جو مصروفیت ہے سب لوگوں کی سوشل میڈیاز پہ، اس میں سے کتنی مصروفیت ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے. ہماری لائف پرپس ڈریون نہیں رہی. یہ چیلنج ہے سب سے بڑا. سب سے بڑا چیلنج ہے پرپس ڈریون پرپس لائف نہیں ہے. پرپس کھو دیا، اور پرپس کو یعنی سوچنے کے لیے وقت بھی نہیں، حوصلہ نہیں ہے، ڈیسیژن میکنگ نہیں ہے، ٹرانسفارم ہونے کے لیے اندر وہ پوٹینشیل ہی نہیں رہ گیا. تو اصل چیلنج یہ نہیں ہے کہ ہمارے لیے دنیا میں ڈیفیکلٹیز زیادہ ہیں، شاید ڈیفیکلٹیز اتنی زیادہ نہیں ہیں. اب دیکھیے آج کے دور میں جس طرح سے انسان زیادہ ہوپلیس ہو گیا، کبھی کسی دور میں تاریخی اعتبار سے دیکھیے انسان کبھی اتنا ہوپلیس نہیں رہا. تو ہوپلیس ہونے کی وجہ کیا ہے؟ آپ دیکھیں کہ کمفرٹ لوگوں کا دیکھیں، سہولیات دیکھیں، لوگوں کو جتنا کچھ آج میسر ہے کل تک نہیں تھا. سب کچھ ہوتے ہوئے ہوپلیس ہے، امید نہیں ہے، امید کھو بیٹھا ہے. تو امید نہ رہے تو ڈارکنیس ہے. تو آج ہم بات بھی یہی کرنے لگے ہیں. تو اصل بات یہ ہے کہ ہم جو دور کی اصل خرابی ہے، ڈیجیٹل ورلڈ میں جو کچھ ہم ایبزارب کر رہے ہیں، جس طرح کی صورتحال سے ہم گزر رہے ہیں، اگر ہم ان چیلنجز کو سمجھ لیں اور اس میں اپنے آپ کو ڈی ٹاکس کر لیں تو کوئی چیلنج نہیں، ہوپلیسنس نہیں رہے گی. یہ کیفیت بدل جائے گی. ڈپریشن کی، اندھیرے کی یہ کیفیت نہیں رہے گی. تو یہ ڈپریشنل جو کیفیت ہے نا، وہ دراصل یعنی آپ کا اپنے برین پر کنٹرول لوز ہونا ہے. کنٹرول نہیں ہے. آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کا برین کس وقت پہ کہاں مصروف ہو جائے، آپ اسے کھینچ نہیں پاتے. جو چیز دیکھنے لگتے ہیں آگے 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 آگے، ڈسٹریکشن بہت زیادہ ہے، ڈسٹریکشنز میں چلے جاتے ہیں. اپنے آپ پر کنٹرول نہ ہونے کی وجہ سے معاملہ بہت ڈیفیکلٹ ہو گیا. پھر آپ دیکھیں کہ یعنی ایڈکشنز میں بہت بڑی ایڈکشن جیسے میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے. ایڈکشنز میں صرف شراب ہی تو یا نشاور چیزیں ہی تو ایڈکشن نہیں ہے. کیا آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ میوزک کتنی بڑی ایڈکشن ہے؟ میوزک کے اوپر ریسرچز آج بتا رہی ہیں ہمیں کہ میوزک جو ہے وہ برین کو ری وائر کرتا ہے، ری پروگرام کرتا ہے. میوزک کی وجہ سے آپ اپنے ریئل لائف کو سوچنے کے قابل نہیں رہتے، آپ ایک فیک ورلڈ میں رہتے ہیں. آپ لائف کے چیلنجز کو میٹ کرنے کے بجائے آپ کے حالات ہی چینج ہو جاتے ہیں. تو ایسے میں یعنی جہاں پہ ایڈکشن ہر طرح کی بہت زیادہ ہو، تو اس ایڈکشن سے باہر آنے کے لیے ہمیں زیادہ ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس ایڈکشن کی وجہ سے ڈپریشن زیادہ ہے. انسان آج کا اس چیز کو سمجھ نہیں پا رہا کہ میرے اندر سے ہوپ ختم کرنے والی اصل چیز کیا ہے.
کیا آپ امیجن کر سکتے ہیں جو گیجٹ ہمارے ہاتھ میں ہے یہی تو ہوپ کو ختم کرتی ہے، حالانکہ یہ ہماری سب سے بڑی ہوپ ہے. اور نیتن یاہو کا جو ہے وہ آپ نے میسج سنا ہوگا، وہ کہنے میں حق بجانے پہ، کہ اس نے کہا کہ آپ کے ہاتھ میں یہ جو موبائل ہے نا، یہ موبائل کہاں سے تعلق رکھتا ہے؟ یہ اسرائیل کا ہی ایک ٹکڑا ہے، تو ہمارے ہاتھوں میں ہے نا. تو ہم یعنی اس کے بغیر زندگی گزارنے کا تصور ہی نہیں کر سکتے کہ نیچرلی ایک ٹیکنالوجی ہے جس کے ہم عادی ہو گئے، اور یہ ہمارا لائف سٹائل بن گیا. تو آپ سوچیں، آپ ایک دن میں کتنی نوٹیفیکیشنز دیکھتے ہوں گے؟ آپ صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے آپ کو فکر لاحق ہے کہ اچھا پتہ نہیں رات کیا میسج آیا ہو، کیا چیز ہو. نوٹیفیکیشنز آپ کو ڈسٹریکٹ کر کے کہاں لے جاتی ہیں کتنی. پھر آپ جب ایک نوٹیفیکیشن کی طرف جاتے ہیں، پھر یعنی صبح اٹھ کے اللہ کے ذکر کی بجائے کچھ اور ہی ہونے لگ جاتا ہے. آپ بچنا چاہیں تو آپ دیکھیے کہ ایک موبائل کے اندر سارا کچھ ہی ہے. آپ بچنا چاہیں کہاں تک بچیں گے؟ آپ کے فون میں آپ الارم لگا کے سوتے ہیں تو فون میں ہی الارم ہے. آپ کے ایک فون میں سبھی کچھ آ گیا نا. آپ جہاں کہیں جو کچھ کرنا چاہتے ہیں، آپ نے میپ دیکھنا ہے، نیویگیشن آپ کے فون نیویگیٹ کرتا ہے، آپ جہاں جانا چاہتے ہیں، آپ پن لوکیشن لگانا چاہتے ہیں، آپ یعنی آپ کسی بھی قسم کا کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، ایون یعنی آپ اپنے گھر کا انٹیریئر کرنا چاہتے ہیں، آپ کوئی اور چیز ہے، ہر ایک چیز کا تعلق تو اب ہماری انہی گیجٹس کے ساتھ ہو گیا. تو ایک ہی چیز کے اندر سارے سولوشن بھی ہیں، آپ اس سے بچ کے جائیں گے کہاں؟ اور آپ اس کے پاس جاتے ہیں تو آپ کھو جاتے ہیں. آپ کا برین وہاں پہ آپ اپنے آپ کو پکڑ سکتے ہی نہیں. مشکل تو بہت بڑی ہے، یعنی اس کے لیے بہت زیادہ ہمت چاہیے کہ آپ یہ طے کر لیں کہ نہیں، اس کے بعد میں نے یہ نہیں کرنا. تو کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے، میں کسی سے پوچھوں کہ اچھا ٹھیک ہے کہ ہماری زندگی جو ہے وہ یعنی رسول اللہ کی زندگی کے ساتھ کتنی میچ کرتی ہے نا. کہ رسول اللہ کی زندگی تو یعنی آپ نے پروگرام کی ہوئی تھی نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق 5 نمازوں کے ساتھ. ایک وہ انتظار تھا جو نماز کے لیے تھا، اور نماز سے جو راحت ملتی تھی. سچی بات یہی ہے، نمازیں آج بھی لوگ پڑھتے ہیں، لیکن نماز سے راحت ملنے والا معاملہ بہت ریئر ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ سب لوگ اپنا اپنا فرض ادا کرتے ہیں اور پھر وہیں کھو جاتے ہیں جہاں سے آئے تھے. بس مشکل سے آئے اور یہ گئے. تو وہ جو ٹائم ہے نا، جس وقت آپ کے مائنڈ نے ریفریش ہونا ہے، جب آپ کو ہوپ ملنی ہے، جہاں سے آپ کو لائٹ ملنی ہے، وہ ٹائم بھی آپ کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے. تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج تو ہے. سر ایک اور بہت بڑی اسٹرگل نہیں ہے ہماری زندگی میں کمپیریزن؟ ہم کیا کھاتے ہیں، کیا پہنتے ہیں، کہاں رہتے ہیں، کس طرح اپنے آپ کو کیری کرتے ہیں، بچے کہاں پڑھتے ہیں، مطلب اتنی چیزیں ہیں جس میں اتنا کمپیریزن ہے. تو یہ چیز بھی تو آپ کو دھکیل رہی ہے. اس میں کوئی شک نہیں. مجھے یاد آتا ہے میرے 2 بھائی ہیں، یعنی ٹوین برادرز ہیں. تو ہماری بڑی بہن جو ہے وہ پڑھاتی تھی دونوں کو. ہم یعنی بہن بھائی ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے تھے، چھوٹے تھے ہمارے. ان میں سے ایک اب چائنا کا ایمبیسڈر ہے اور دوسرا بھائی جو ہے وہ اس کی کیفیت فرق ہے. اچھا، اب یہ تھا کہ جب ایک شروع میں چینجز آنے شروع ہوئیں 2 بھائیوں کے ہوتے ہوئے، کہ ایک بھائی جو ہے وہ تھوڑا سا اور طرح اسٹڈی کر رہا ہے، دوسرا کچھ اور طرح. تو سارے لوگ کہتے تھے اچھا یہ کر سکتا ہے تو آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ اب وہ جو کمپیریزن کی بات آئی تو پھر یہ ہے کہ میری بہن نے جو ہے وہ اس کے لیے یعنی لکھا کسی کو کہ ہمیں اس کا جو ہے وہ کوئی سلوشن دے. تو انہوں نے، مجھے آج بھی یاد ہے، کسی میگزین میں ایک پورا آرٹیکل پرنٹ ہوا تھا کہ کمپیریزن جو ہے نا وہ پرسنالٹیز کو کس طرح خراب کر دیتا ہے. تو میں نے یہ دیکھا کہ آلموسٹ ہاف سینچری کا یہ سفر ہے جس میں نے دیکھا کہ کمپیریزن کے کیا ریزلٹس کہاں تک دور تک چلے جاتے ہیں. کمپیریزن، آپ سوچیں، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کمپیئر ہی تو کیا تھا کہ ہمارے والد جتنی توجہ یوسف کو دیتے اتنی ہمیں نہیں دیتے. کمپیریزن ہے نا. کمپیریزن کہیں بھی، چاہے کسی فیک ورلڈ میں بھی شروع ہو جائے، ہمیں پتا ہو کہ اس کا ہمارا کوئی آپس میں لین دین نہیں، کمپیریزن انسان کو جیلسی تک لے جاتا ہے.
कंपैरिजन इंसान को स्ट्रेस में मुब्तला कर सकता है. कंपैरिजन की वजह से कभी इंसान के अंदर सुकून नहीं उतरता. कंपैरिजन नॉर्मल नहीं रहते. डिप्रेशन का बहुत बड़ा कॉज है, यानी स्ट्रेस का, टेंस होने का कंपैरिजन. मुझे रसुल्ला की बात याद आती है. इतना सिंपल सॉल्यूशन कि आपको दुनिया में किस तरह से रहना है. आपने फरमाया माल में अपने से नीचे वालों को देखो और इल्म में अपने से ऊपर वालों को देखो. माल में अपने से नीचे वालों को देखें तो शुक्र अदा करेंगे ना. ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड जो है वो डिप्रेशन का इलाज है. रियली आप आजमा के देखिए. अल्लाह सुब्हानहू तआला की बात कभी गलत हो ही नहीं सकती. सच्ची बात है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया ल इन शकरतुम ल अज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करोगे मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा. और आप सोचिए कि जब आप माल में नीचे वालों को देख रहे हैं तो आप ये फील करते हैं अल्लाह की अता ज्यादा है, और जब इल्म में अपने से ऊपर वालों को देखेंगे तो आपको कंपटीशन का रियल मैदान मिल गया कि आपने आगे बढ़ना है. तो आप अपने ब्रेन को एनलाइटेंड करने के लिए और अपनी जिंदगी को बेहतर करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए एफर्ट करने के लिए तैयार हो जाओगे. तो इंसान के लिए जिंदगी में सबसे बड़ी दौलत, सोचिएगा जरूर, यकीन आए या ना आए, आ जाएगा, ये वही दौलत है जो इंसान को सबसे पहले दी गई. सबसे पहले जो चीज मिली थी वो क्या था? अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को जिस वक्त फरिश्तों के सामने पेश किया तो उन्हें इल्म दिया था, इल्मुल अस्मा, नॉलेज. नॉलेज पावर भी है और नॉलेज वेल्थ भी है. इससे बड़ी कोई दौलत नहीं है. रसुल्ला पर वही नाजिल हुई तो सबसे पहली रूलिंग, पहला वर्ड इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने आपको पैदा किया. इल्म लाइट है, माल से कभी लाइट नहीं होती है. जरूरत है हमारी, लेकिन माल जिंदगी का मकसद नहीं बन सकता. इल्म जिंदगी का मकसद भी बताता है, उस मकसद के मुताबिक जिंदगी बसर करने के लिए तैयार भी करता है. तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कंपैरिजन का इलाज बताया कि कंपेयर तो इंसान ने करना ही करना है, ये हो ही नहीं सकता. क्या इब्लीस ने कंपेयर नहीं किया था? कितना बड़ा कंपैरिजन था. इब्लीस ने कहा था कि देखें आपने इसको बनाया मट्टी से, मट्टी तो नीचे जाती है, मुझे बनाया आग से, आग ऊपर को जाती है, और फिर खुद कंपैरिजन करके इस रिजल्ट तक पहुंचा, अना खैरुम मिन, मैं इससे बेहतर हूं. तो कंपैरिजन में तो हमेशा होता है. तो इंसान जो है ना, जब अना की तरफ आता है ना, इगोइस्टिक हो जाता है. जब वो इगोइस्टिक होता है उसके अंदर तकब्बुर आता है, उसके अंदर जेलसी आती है. तो आपका हार्ट जो है वो पोल्यूटेड हो जाता है ना. आप अंदर से पोल्यूटेड हो गए, आपका ब्रेन पोल्यूटेड हो गया, आपकी सोच पोल्यूटेड हो गई. तो जिंदगी कैसे बच सकती है पोल्यूटेड होने से? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवज्जो किस तरफ दिलाई? कंपेयर करें नॉलेजफुल लोगों से, जिनके पास रियल नॉलेज है. तो आपने ये नहीं कि सिर्फ कंपैरिजन करना है, दुआ भी करनी है. जैसे रसूलुल्लाह को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दुआ सिखाई थी, वकुल रब्बी ज़िदनी इल्मा, और आप दुआ करें, आप कह दें ऐ मेरे रब मुझे इल्म में आगे बढ़ा दे. तो इस फील्ड में आगे जाने की तमन्ना कभी नहीं छोड़नी चाहिए. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यही सिखाया. बाकी जिस फील्ड में भी आप आगे बढ़ेंगे, जितना ज्यादा आप दिल के अंदर तमन्ना रखेंगे, उतना ही ज्यादा हॉलोनेस, उतनी हॉलोनेस. और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो माल के बारे में नुक्ता नजर था, जो पॉइंट ऑफ व्यू था, वो भी आप देखिए कि, और फिर आपका जो तर्ज अमल था. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बहरैन से माल है, मस्जिद नबवी के सहन भर जाते थे, सोने और चांदी के ढेर. जब उठते थे तो हाथ झाड़ के उठते थे, कुछ भी साथ नहीं लेके जाते थे.
اور اللہ کے رسول نے فرمایا الغنا غنا نفس، مالداری دل کی مالداری ہے. کس انسان کا دل بھرا ہوا ہو، اور اگر دل کے اندر ہمیشہ حسرت ہو تو ایسا دل جو ہے وہ تو ظاہر پولیوٹیڈ ہے نا، اس کا تو علاج چاہیے. تو یہ جو انسان کے دل کے اندر انگزائٹی، بے قراری آتی ہے، سٹریس، پھر ڈپریشن ہوتا ہے، اس کا سبب دراصل اس روشنی سے دوری ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زندگی بسر کرنے کے لیے دی. ریئل نالج، اللہ تعالیٰ کی کتاب کا علم، محمد رسول اللہ کی تعلیمات کا علم. ہمارے لیے اس کے سوا سولوشن نہیں ہے. سولوشن یہی ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا تھا ترکت فیکم امرین، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان کو مضبوطی سے تھامو گے کبھی ڈسٹریکٹ نہیں ہوں گے، کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میری سنت. تو اس زندگی میں جتنے بھی اندھیرے ہوں، جو اللہ کی کتاب کو پکڑ لے، جو محمد رسول اللہ کی تعلیمات کو پکڑ لے، سمجھ لے کہ اس نے ایک ایسا اینکر، ایک ایسا سہارا پکڑ لیا جس نے کبھی ٹوٹنا نہیں ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. جس نے اللہ کو مضبوطی سے تھام لیا، اس کو ایسے راستے کی طرف ہدایت دی گئی جس نے کبھی ٹوٹنا چھوٹنا ہی نہیں ہے. تو ڈپریشن میں کیا ہوتا ہے؟ لونلینس. انسان یہ سوچتا ہے کہ پھر فومو، یعنی آپ یہ سوچتے ہو کہ میں پیچھے رہ گئی، سب نے مجھے چھوڑ دیا، یا میں کمپیٹ نہیں کر سکوں گی، وہی کمپیریزن والی بات. تو انسانوں کو ایک عجیب ریس میں لگا دیا ہے، جس ریس کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہے کسی قسم کا. کیونکہ جو چیز کام آنے والی ہے، آپ سوچ کے دیکھیے گا، کبھی اکیلے میں 5 منٹ بھی ملے نا تو سوچ کے دیکھیے گا میری وارڈروب میں جو کچھ ہے، یا میری سیف میں جو کچھ ہے، یا میرے پاس جو ڈگریاں ہیں، ان میں سے کون سی چیز ہے جو میرے ساتھ قبر میں جائے گی اگر آج رات میری قبر میں آ گئی؟ ریلی کبھی سوچ کے دیکھیں تو بندے کا دل چاہتا ہے کہ ہلکا کر دیں سب کچھ. پیچھے والوں نے بعد میں مصیبت میں مبتلا ہونا ہے، ان کے لیے بعد میں مشقت ہوگی. اچھا ہے کہ انسان جتنا لائٹ وے میں زندگی گزار لے. تو یہ اس کا الٹیمیٹ رزلٹ یہی آتا ہے کہ انسان جتنا ریالٹی کے قریب ہوتا ہے وہ سمپل لائف گزارنے کے قابل ہو جاتا ہے. اینڈ سمپل لیونگ ہائی تھنکنگ، جب آپ سمپلی رہتے ہو تو آپ کی سوچ اعلیٰ ہو جاتی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. جی آمین. آپ کا کوئی کوشچن ہو تو ہم لے سکتے ہیں انشاءاللہ. اور استاذہ، جی آپ یہ کہتی ہیں کہ سمپل لیونگ ہائی تھنکنگ، لیکن استاذہ میں سمجھتی ہوں نیکیوں کے کام میں بھی جب انسان نیکیوں کا حریص ہونے لگتا ہے کہ اب اس سے بہتر کرنا ہے، اس جی سے بہتر کرنا ہے، ادھر بھی لگتا ہے ایک ریس لگ گئی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، یعنی وہ کہ بھاگنا. نیکی کے کام آپ نے اگر کمپیٹ کرنا ہے نا تو وہ نیکی کا میدان ہے. کسی کے ساتھ نیکی کرنے میں آپ آگے بڑھ جاؤ، خود نیکیاں کرنے میں آگے بڑھ جاؤ. جی جی جی. آپ جس